السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے دیا یہ تمام واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ واصل باللہ تھے اور صحیح معنوں میں عاشق الہی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی سیرت و صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے اور عبادت و ریاضت کے بھی اتنے ہی مشتاق تھے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ابتدائی برس جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ برس ہوئے تھے اور یہی وہ ابتدائی تربیت تھی جس کا اثر تادم وسال آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر نمایاں تھا۔ ابن سعید کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دونوں حسین مبارک کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کے اہل بیت نے خواب سنا تو خوش ہوئے، مگر جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کے کچھ روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جدہ بنت اشعث نے یزید بن معاویہ کے کہنے پر آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا۔ یزید نے جدہ سے کہا تھا کہ اگر وہ آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دے گی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ چنانچہ جب جدہ بنت اشعث نے آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا تو یزید نے کہلا بھیجا کہ جب میں نے یہ برداشت نہ کیا کہ تو ان کے نکاح میں رہے تو میں تمہیں اپنی ذات کے لیے کیوں پسند کروں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دستوں کے ذریعے نکلنے لگیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اسے مارنا چاہتے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ امام حسین اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرا قاتل وہی ہے جس کا گمان مجھے ہے تو اللہ عز و جل سخت بدلہ لینے والا ہے اور اگر وہ نہیں تو پھر میں نہیں چاہوں گا کہ تم کسی بے گناہ کو قتل کرو۔ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو انتہائی تیز زہر پلایا گیا جس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طبیعت بے حد ناساز ہو گئی۔ جب یہ خبر پھیلنی شروع ہوئی لوگ کی جوک در جوک آپ رضی اللہ عنہ کی خبر گیری کے لیے تشریف لانے لگے۔ زہر کی شدت کی وجہ سے انتیں کٹ رہی تھیں اور کہہ کر کے حلق خشک ہو چکا تھا۔ اہل و عیال کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے غم کی شدت میں جب قاتل کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا اگر قاتل وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ عز و جل بدلہ لینے والا ہے اور اگر قاتل وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کی جان جائے۔ حضرت ابو بکر بن حفص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور ان کو زہر ان کی بیوی جدہ بن اشعث نے دیا۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی تکلیف کی شدت بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا بہن دعا کرو کہ اللہ عز و جل ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، اللہ عز و جل تمہارا نگہبان ہو، تم میرے بعد خاندان کی نگہبان ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ آنے دینا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور رضائے الہی میں راضی رہنا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب بڑے بھائی کی بہن سے گفتگو سنی تو
والہانہ گلت سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان قریب آپ رضی اللہ عنہ نانا جان محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت سید علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا طاہر، حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا دیدار آپ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بھائی، میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا، اور میں خلق الہی میں ایسی خلق کو دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ نیز فرمایا، اے حسین رضی اللہ عنہ، میں اس وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی کی کوئی مدد نہ ہوگی، اور اپنے نانا اور اپنے والد کی نصیحت کے مطابق صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور تم بھی ان قریب ہم سے ملنے والے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر آنن فانن مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک آپ رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ حضرت سلبہ بن ابی مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازہ پر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اس سے پہلے شاید ہی کبھی مدینہ منورہ میں اتنا ہجوم ہو۔ لوگوں کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شے زمین پر گر جاتی تو اسے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اٹھایا نہ جا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا وصال کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ صبر و تحمل، استغنا و بے نیازی، عفو و درگزری کا وصال تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے وصال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو پکار پکار کر کہتے تھے، آج رو لو، کیونکہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہم سے جدا ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، مگر مدینہ کے گورنر مروان نے شدید مخالفت کی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مزار پاک مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔